کمیشن نے ابھی فیصلہ سنایا عمران خان کا جو توشہ خانہ کا مقدمہ چل رہا تھا اور اس پہ انہوں نے ان کو نااہل قرار دیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس پہ فردر مقدمہ ہوگا یا کارروائی ہوگی قانونی، لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ کوئی بات نہیں اگر عمران خان صاحب نے یہ کیا تھا توشہ خانہ کا، کیونکہ اس سے پہلے اس سے بھی زیادہ چوریاں کی ہیں لوگوں نے۔ تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب یہ کر رہے تھے، یہ جب وہ حکومت میں آئے تھے تو ان کو معلوم تھا کہ کیا کیا، وہ تو آئے اس نعرے پہ تھے کہ چور اور ڈاکو ہیں اور میں اس کا آ کے سد باب کروں گا۔ تو ان کو چاہیے تھا کہ اگر ان سے پہلے جو مختلف عہدیداران تھے، چاہے وہ پریزیڈنٹ ہوں، پرائم منسٹر ہوں یا کوئی اور عہدیداران ہوں جن کو کہ اس طرح کے تحائف ملتے ہیں، وہ اس پہ قانون بناتے، پالیسی بناتے اور اس سلسلے کو ختم کر دیتے۔ لیکن اس کے بجائے انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اسی قانون سے خود فائدہ اٹھایا۔ اب یہ ایک افسوسناک بات ہے، کیونکہ اگر وہ یہ کر دیتے تو آئندہ ایسا نہ ہوتا اور وہ ایک مثال قائم کر دیتے کہ انہوں نے ایک کم از کم جو قانون تھا اس پہ انہوں نے وہ راستہ بند کر دیا، جس سے کہ لوگ حکومتی تحائف یا جو بھی ان کو ملتا تھا اس کو وہ پرسنل پراپرٹی سمجھتے تھے، لیکن اس کے بدلے انہوں نے خود ہی وہ گھڑیاں بیچیں یا جو کچھ بھی کیا۔ تو یہ ایک میرے خیال میں بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ تو میرا مسئلہ خان صاحب کے ساتھ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ انہوں نے نظام کے بجائے افراد کو ہٹ کیا ہے۔ مطلب انہوں نے جب بھی چور ڈاکو یا اس طرح کے نعرے لگائے ہیں، انہوں نے نظام کا ذکر نہیں کیا، انہوں نے صرف چند لوگوں کا ذکر کیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ نظام کو استعمال کرتے ہیں اپنے فائدے کے لیے، اور جہاں ان کا دل چاہتا ہے وہ اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں لوگوں کو اکسانے کے لیے یا لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ابھارنے کے لیے۔ تو اس سے جو ہے میرا خیال ہے کہ عوام جو ہے وہ گمراہ بھی ہوتے ہیں، کیونکہ عوام تو انوسینٹ ہوتے ہیں، ان کو اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ سسٹم کیسے چل رہا ہے، اس میں کون فائدے اٹھا رہے ہیں لوگ، کیونکہ سسٹم تو چل ہی چند لوگوں کے فائدے کے لیے رہا ہے۔ اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ عمران خان صاحب اتنے مقبول ہیں اور ان کی عوام میں اتنی پذیرائی ہے تو ایسے لیڈر کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس طرح کے فیصلے آئیں ان کے خلاف۔ ابھی میرا خیال ہے کہ فواد چودھری صاحب کا یہ بیان تھا، اور اس سے پہلے کل میرا خیال ہے یا آج صبح میں نے دیکھا ایک خٹک صاحب کی، پرویز خٹک صاحب کی ایک آڈیو لیک تھی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ جو ہے پی ٹی آئی کے وہ تیار ہو جائیں، اگر عمران خان کے خلاف مقدمے کا فیصلہ آیا تو وہ سڑکوں پہ نکلنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اب یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل افسوسناک بھی ہیں، غیر جمہوری بھی ہیں، اور اس سے پی ٹی آئی کے مزاج کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اب کسی کا مقبول ہونا اس بات کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ سچا بھی ہوگا، وہ ایماندار بھی ہوگا، بیکاز ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ایسے لیڈر آئے ہیں جنہوں نے جھوٹ بھی بولے ہیں، منافقت بھی کی ہے، انہوں نے قتل و غارت بھی کی ہے، لیکن وہ عوام میں بہت مقبول تھے۔ ابھی حال ہی میں جو ٹرمپ تھا وہ بھی اتنا ہی مقبول تھا، مطلب، لیکن اس نے اسلاموفوبیا کو بڑھا دیا، اس نے جو امیگرینٹس تھے اس کے خلاف اس نے ایک سینٹیمنٹ پیدا کر دیا۔ اس طرح مودی بھی آخرکار ایک پاپولر لیڈر ہے اور وہ الیکٹ ہوا ہے، تو اس کے عہد میں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے انڈیا میں۔ تو پاپولر ہونا کوئی اس بات کی نشانی یا گارنٹی نہیں ہوتی کہ انسان جو ہے وہ اچھا ہے اور سچا ہے۔ تو اب قوموں کی زندگی میں ایسے بہت سے مقام آتے ہیں، کئی دفعہ آتے ہیں، جس میں کہ اجتماعی فیصلے جو ہوتے ہیں وہ غلط ہوتے ہیں۔ قومیں جو فیصلہ کرتی ہیں مل کے، وہ آخرکار وہ تاریخ میں غلط ثابت ہوتا ہے، بلکہ کئی دفعہ نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ اور ایسے وقت میں چند افراد ہوتے ہیں جو کہ وارن کرتے رہتے ہیں لوگوں کو، متنبع کرتے رہتے ہیں کہ یہ آپ اس ڈگر پہ مت چلو، آپ اس بندے کا ساتھ مت دو، کیونکہ آئندہ چل کے آپ کو نقصان ہوگا۔ اس وقت وہ جو ایک لیڈر ہے وہ جواد احمد ہے جو یہ بات کر رہا ہے، اس نے شروع سے یہ بات کی ہے انہوں نے کہ عمران خان جو ہے ان کا پیچھا کرنا، ان کو فالو کرنا قوم کے لیے بہت ہی نقصان دہ ہوگا، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بہت جھوٹ بولے ہیں، یو ٹرن لیا ہے، انہوں نے مذہب کو استعمال کیا ہے، منافقت دکھائی ہے،
اور انہوں نے لوگوں کو استعمال کر کے ڈسکارڈ کیا ہے. وہ ان کی ایک ہی ضد ہے کہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے، ایک ہی خواہش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح وزیر اعظم کی کرسی پہ دوبارہ بیٹھ جائیں. تو جواد احمد صاحب خود کیونکہ ایسے لیڈر ہیں جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے، وہ ایک عام انسان ہیں، مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے والدین پروفیسر تھے دونوں، تو ان کو خود بھی کسی عہدے کا لالچ نہیں ہے. وہ تو بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ وہ نہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، نہ وہ وزارت چاہتے ہیں، نہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کی بات سننی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے. اور جواد صاحب جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایک عام لوگوں کی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں، جس میں عام لوگوں کو امپاور کیا جائے، ان کو سیاست میں لایا جائے، ان کے ہاتھ میں ملک کے فیصلے کرنے کی باغ ڈور دی جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے عام لوگوں کو بھی سامنے آنا پڑے گا، ان کو محنت بھی کرنی پڑے گی، جد و جہد بھی کرنی پڑے گی، طاقت کا مقابلہ بھی کرنا پڑے گا، اور مستقل مزاجی سے اور لانگ ٹرم کمٹمنٹ کے ساتھ کام بھی کرنا پڑے گا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت ہے جب قوم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کون سچا ہے اور کون اس قابل ہے جس کو فالو کیا جائے. اور میرے خیال میں جواد صاحب جو ہیں وہ بالکل صحیح راستے پہ ہیں. ان کو کوئی اپنا پرسنل ایجنڈا نہیں ہے ان کا، نہ ان کو کسی اقتدار کی بھوک ہے. تو لوگوں کو سمجھنا چاہیے. ان کی آپ ویڈیو نکال کے دیکھ لیں، ان کی باتیں سن لیں، ان کے انٹرویو سن لیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا. پھر فیصلہ آپ سب خود ہی کریں. بہت شکریہ.